being a member of this judicial system, ہم judicial system کا حصہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی توقیر بڑی رہے, ان کے عزت اور احترام میں اضافہ ہو. میں یہ گزارش کروں گا تمام آنریبل ججز سے سپیریئر کورٹ کے کہ وہ کوئی ایسی آبزرویشنز ایسے ریمارکس نہ دیں جس سے ایک فریق کو جو ہے وہ دوسرا تاثر میں. اور دوست مزاری کی جو رولنگ تھی تو ہمارے آنریبل ججز نے اس میں ریمارک دے دیے کہ یہ بادی نظر کے اندر ہمارے 63A کی تشریح کے برعکس ہے. اب جب آپ نے پہلے کہہ دیا تو جو لوگ اس کیس سے جڑے ہوئے بھی نہیں تھے ان کو لگ رہا تھا لو بھائی یہ تو معاملہ اڑ گیا. تو یہ آئی تھنک کہ وہ ویسے 10 منٹ سے زیادہ گزر گئے, آپ کا کیا خیال تھا الارم لگا کے آن دی ڈاٹ ہونی ہے, تجسس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے, چونکہ 10 منٹ. لیکن میرا خیال ہے I tend to agree with شاہ خاور صاحب کہ پہلے اگر وہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بنا لیتے ہیں اس پریس کانفرنس نے might have given them now to rethink کہ بیٹھے اب اس کو یہ بھی کچھ ایڈجسٹ بھی کر دیں. ہو سکتا ہے 12 بجے 8 آ جائیں. کیوں آپ نون لیگ کے وزراء کو جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کو سلیپ لیس فل کورٹ سے لائٹ دے رہے ہیں جس طرح ججز دیکھیں ہمارے لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ الفاظ بڑی خوفناک چیز ہے. once they are out واپس نہیں کھیل سکتے. میرے خیال ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی جو پریس کانفرنس unless شاہ خاور صاحب ان کو کنونسڈ ہوتے کہ بینچ نہیں بن رہا. ضرورت تب تھی اگر تو ان کو یہ یقین تھا کہ بینچ نہیں بن رہا فل بینچ تو تب انہوں نے یہ بھی بچے تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ فل کورٹ بن جائے گی. علی ظفر صاحب جب روسٹرم پہ آئے مہر تو انہوں نے آرگیو شروع کیے کیس کی صحت پہ, تو انہوں نے کہا ہم کیس کی صحت پہ چھوڑ دیں, آپ ہمیں یہ دلائل دیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. تو میں اس وقت یہ مجھے ایسا لگا کہ بھی فل کورٹ سماعت شروع ہو گئی ہے, سماعت دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. اور جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ وقفے کے بعد اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم نے معاملے کا جائزہ لیا ہے. صلاح الدین جہاں ہیں آپ کو بعد میں ہم سنیں گے, فاروق نائک کو بھی بعد میں سنیں گے. اور اب ججز جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں اس وقت پہنچ چکے ہیں, موجود ہیں. سماعت دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. نون لیگ نے تو پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ اگر فل کورٹ نہیں بنتا, تشکیل نہیں پاتا, تو پھر ہم اس ساری پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کریں گے. لیکن اب ججز نے کچھ ہی دیر میں یہ اہم فیصلہ سنانا ہے, چونکہ یہ معاملہ جو ہے ٹیک اپ تو ہوا تھا تمام جو حکمراں اتحاد کی جانب سے کہ اس سارے معاملے پہ فل کورٹ بنایا جائے, 3 رکنی بینچ اس معاملے کو نہ سنے. تو اب جو مین ایشو ہے, خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شاید فل کورٹ کی جو استدعا ہے وہ مسترد ہو گئی ہے. اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فل کورٹ کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. ابھی ایگزیکٹلی جو ہے تمام ڈیٹیل سامنے آنی ہے, لیکن ابتدائی رپورٹ سے آ رہی ہے کہ شاید مسترد ہو گئی ہے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اور جو 3 رکنی بینچ ہے وہ اس وقت موجود ہے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں, جہاں یہ اہم جو فیصلہ سنایا جانا ہے کہ آیا فل کورٹ بنانا ہے یا پھر 3 رکنی بینچ ہی اس معاملے کو سنے گا. یہ انتہائی اہم سماعت ہے. تمام جو پولیٹیکل مسترد کر دی گئی, بالکل خبر یہ آ رہی ہے کہ مسترد کر دی گئی ہے, لیکن ایگزیکٹلی اگر ہمارے پاس یہ رپورٹ نہیں آئی کہ مسترد سنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی بینچ سنے گا. بالکل سنا جائے گا. اور اس میں اب یہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں اچھا, اب اس سچویشن میں کہ اگر یہ مسترد ہو گئی ہے اور حکومت نے اعلان کر دیا بوائیکاٹ کرنے کا, تو حمزہ شہباز کے تو وکیل جائیں گے, وہ تو پیروی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بوائیکاٹ سے مراد ہے کہ یہ جو باقی دیگر سب حصے دار بننا چاہ رہے تھے, میرا خیال ہے اگر بیک آؤٹ کریں گے تو سارے کریں گے. نہیں, یعنی کہ حمزہ کا بھی کوئی وکیل نہیں ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. تو یعنی کہ اب وہ از خود دلائل جو ہیں وہ ایک سائیڈ کے سن کے یا تو پھر ایسی کیس میں, کیونکہ یہ فیصلہ بھی انہی جج صاحبان کا تھا جس کے اوپر یہ تشریح کے اوپر سوال اٹھ گئے, تو اپنے فیصلے کی وضاحت بھی تو دی جا سکتی ہے. دیکھیں ابھی بھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو سنیں گے, اس کے بعد پھر اس پہ رائے قائم کریں گے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی نہ پیئر ہونا چاہے, لیکن ہم سب جتنی بھی پٹیشنز ہیں اس کے بعد 63A کی تشریح کریں گے. یہ وہ اب دیکھیں ابھی چونکہ ابھی خبریں آ رہی ہیں, ابھی میں یہ کہتی ہوں ہم سب نون لیگ کی صرف بات کریں. جو صبح پریس کانفرنس ہوئی اس میں بلاول نے بھی یہ کہا کہ اگر نہیں بنتا فل کورٹ تو پھر چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. شاہ خاور صاحب اس کا مطلب ہے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بینچ نہیں بن رہا, تبھی اتنی ایکسٹریم پریس کانفرنس ہوئی ہے. کہہ رہا تھا یا ان کو خبر تھی کہ نہیں بن رہا, اس لیے یہ پریسیڈنٹ غلط ہے نا. یہ سارٹ اب آپ چلا کے ان کو تا حیات یہ دکھائیں گے کہ یار یہ تو آپ تو کرتے ہیں, یہ تو آپ کے معیار پہ. مگر شاہ صاحب اب یہ فیصلہ اگر یہ مسترد کر دیا ہے فل کورٹ, اب
آپ کی نظر میں کیا یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اس کو سمپلی اپنی تشریح کی وضاحت یہ 3 رکنی بینچ دے دے؟ دیکھیں ان چیزوں سے ہٹ کے ہم نے جو ڈسکشن کی کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ایگزرٹ نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک ہی طرح حل ہو سکتا ہے کہ اس پہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 جو جج صاحبان ہیں ان کا اپنا فیصلہ ہے، وہی تنقید کا نشانہ ہے، اس پہ نظر ثانی کی پٹیشن پینڈنگ ہے، تو اس پہ پروپرائٹی ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ اس پہ ایک بڑا وائٹل ایشو ہے، آئی تھنک شاہ خاور صاحب اس کو سیٹل ہونا بڑا ضروری ہے۔ شاہ خاور صاحب ابھی مسترد نہیں ہوئی، انہوں نے آگے کی ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور دوسرے بھی فریق آ جائے، چودھری شجاعت کا وکیل بھی آ جائے، ہم اس پہ میرٹ پہ دلائل سنیں گے، جہاں تک مجھے سمجھ میں ہو سکتا ہے جو میرے سامنے جو ابھی آئی ہے کہ کیس کو میرٹ پہ سنیں گے، جیسا پاکستان میں جو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہم سب کو سنیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے، ہمارے سامنے کچھ سوالات ہیں اس پر ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ میری ہدایات فل کورٹ کی تھی، عرفان قادر صاحب نے یہ کہا وہاں پہ میری ہدایات فل کورٹ کی تھیں، کیا میں مزید بات کر سکتا ہوں؟ اس پر ہدایات لینے کا وقت دیا جائے۔ تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہم 24/7 یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اپنی ہدایات لے لیں، میرٹس پر بات کرنی ہے تو ہمیں ہدایات لینی ہے۔ عثمان ایوان صاحب نے یہ کہا، اور ایسی ذمہ داری ہے، یہ جنگ میں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا، نون لیگ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے فل کورٹ کی استدعا کی ہے، یہ کہا اعظم نذیر تارڑ نے۔ فل کورٹ کے معاملے پر ہم آپ کو مزید سننا چاہتے ہیں، یہ کہا یہی بات ہے نا کہ فیصلہ نہیں ہوا مسترد کا، جس طرح ابھی بات کر رہے تھے وہ مزید جو انڈرسٹینڈ میں کر رہا تھا یا جو ہم ساتھی کر رہے تھے، لیکن جیسے میں اب آگے بڑھا رہے ہیں، دلائل آگے لے جا رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے، میرا خیال یہ ہے اور آپ کا بھی یہی تھا جی کہ وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ بالکل غیر ضروری تھی، اس سے انہوں نے کورٹ نے بالکل یہ امپریشن لیا ہوگا کہ یہ اب ہمیں دھمکی دے، غیر ضروری طور پر، لیکن پھر بھی شکر ہے ریاکٹ نہیں کیا کورٹ نے، ذرا مسئلے کو اور معیشت طریقے سے خود بھی بیچ میں ہے نا کورٹ میں، اچھا کیا یار، لیکن صحیح ہے یہ معاملہ کسی ایک چیف جسٹس یا 3 ججز کی انا سے بھی بڑا ہے، یہ اس بڑے لانگ ٹرم میں اس نے پورے ملک کا سیاسی لینڈسکیپ ایسی سچویشن ہوگی جب بڑا کلوز ووٹ ہوگا، کانٹے کا مقابلہ ہوگا، کیا لیجسلیٹرز کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کب ووٹ کرنا ہے، کب نہیں کرنا، کس کی سننی ہے، یہ کہا ہے کہ جس سے پاکستان نے کہ فل کورٹ بنانی ہے یا نہیں، اس پر فیصلہ کریں گے، لازمی نہیں کہ آج ہی فیصلہ کریں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے یہ فیصلہ۔ اس کے اوپر تو ہم سب متفق ہیں کہ فل کورٹ بن جانا چاہیے، مگر اگر اس دھونس دھانسے اور اس طرح سے بنانا ہے تو پھر تو، اور یہ پریس کانفرنس بھی تو پریس ریلیز بھی تو لیٹ ہو جاتی ہے، ایک فیوچر روڈ میپ اس نے وضع کرنا ہے، اور خود ساکھ جو ہے وہ داؤ پہ ہے سپریم کورٹ کی اور اس بینچ کی، جس میں چیف جسٹس محترم چیف جسٹس ہیں ہمارے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس ہائی ٹائم یہ کیس تو ہوئے گا، لیکن جوڈیشل ریفارمز بھی کر لیں، نیچے لوگوں کو انصاف بھی دے دیں، لاکھوں کی تعداد میں کیسز پڑے ہیں۔ آپ اگر پولیٹیسائز کریں گے اپنے کیسز کو کہ جی یہ کراچی میں گزرے، کراچی میں آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا تھا نا، کراچی میں گزری گاڑی، انہوں نے کہا یہ گرا دو فلیٹ، وہ بیچارے جو ہے وہ بے سارا لوگ، ہر سیاسی مسئلہ تو لے کے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ نیلسا کون سی نسلا ٹاور، اب بتائیے، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے لیے مقدس ہے، مقدم ہے، مگر جو کام سیاست دانوں کے کرنے کے ہیں اگر وہ نہیں کریں گے بیٹھ کے اور ہر ایشو کو، ہر پولیٹیکل ایشو کو جوڈیشل بنائیں گے تو میرا مطلب ہے کون ڈسپوز آف کرے گا؟ جسٹس اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی یہ جائے گا میسج کر کے گئے تھے، عمران خان صاحب کو بھی میسج جانا چاہیے۔ پاکستان نے چودھری شجاعت سین کی اور پیپلز پارٹی کی فریق بننے کی درخواست کو منظور کر لیا ہے اور وہ انہیں ریپرزینٹ کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے کہ سب کو سنیں گے پھر فیصلہ کریں گے فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں، ابھی تک فی الوقت یہ ماضی قریب کے 2 چیف جسٹس سے میری صبح بات دوپہر کو، حال اس ملک کا انتہائی قریب ہے یا صرف قریب ہے؟ قریب سر، ویری دونوں سے، دونوں نے آن ریکارڈ کچھ بھی کہنے سے انکار کیا، دونوں نے فون پہ کہا ویسے بات کر لو، بدھ نہیں ہوا۔ اور میں سوچ رہا کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہوگی، اور دونوں ریزن کیا تھا کہ